قطار لگی ہوئی ہوتی تھی اور میرا مولا تشریف فرما ہوتے تھے. مولا یہ سوال حل, مولا یہ سوال حل. ایک منحوس نے پوچھ ہی لیا, علی آپ سوچتے نہیں ہیں؟ میں اپنے لہجے میں سنا رہا ہوں قبلہ, ویسے باتیں تو آپ نے یہ سنی ہوں گی. علی آپ سوچتے نہیں ہیں؟ علی نے فوراً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ ارے مولا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, 5 انگلیاں ہیں. علی نے کہا جیسے یہ 5 انگلیاں تیری نگاہوں میں رہتی ہے ایسے ہی دنیا بھر کا علم علی کی نگاہوں میں رہتا ہے. تھوڑا سا اگر آپ کا ذہن لگا ہوا ہے, موڈ بنا ہوا ہے تو میں پڑھتا ہوں, ہے نا. ساری دنیا کا علم علی کی نگاہوں میں. اور یہ سن رہا تھا, بہت دور کھڑا ہوا تھا یہ خبیث کا بچہ, اور اس کے بعد جب دیکھا کہ قطاریں ختم ہو گئی تو یہ دوڑا ہوا آیا. صبح گھر سے نکلا تھا, شام ہو گئی تھی. اب شام کا وقت ہے, سورج بھی ڈوبنے والا ہے, اور جو گھر میں محترمہ ہیں وہ الگ غصے پہ غصہ دکھا رہی ہیں. منحوس صبح سے گیا, ابھی تک نہیں آیا, اجازت بھی نہیں لی, اور یہ کہتے ہوئے اب ادھر چل رہی ہوگی اپنے دل کی خانہ جنگی, اور ادھر یہ محترم آئے ہوئے, یا علی ہم نے دیکھا بہت دیر سے آپ سوالوں کے جواب دے رہے, ایک جواب ہمیں چاہیے. علی نے کہا کہ دنیا میں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو. دنیا میں وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوا جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو. تاریخی مجلس ہو رہی ہے, بولے میرے ساتھ, جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو. اچھا چلیے, تو جواب ہے تو پھر جواب دیجیے. مولا نے کہا بسم اللہ. اس نے کہا یا علی ہم نے یہی سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر کو اللہ نے مسیحائی سے نوازا ہے. عیسیٰ کے اندر ایک خصوصیت تھی کہ اللہ کا عیسیٰ نبی آنے والے شخص کو یہ بتا دیتا تھا کہ یہ کیا کھا کے آیا ہے. میرے بھائی حوصلہ رکھو. عیسیٰ یہ بتا دیتے تھے کہ یہ کیا کھا کے آیا ہے. 10 سال اگر یہ بات نہ یاد رہے تو پڑھنا بیکار. یہ کھا کے آیا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ امام نبیوں سے افضل ہوتا ہے. تو اگر عیسیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کیا کھا کے آیا ہے, آپ افضل ہیں, تو یہ بتائیے گھر جا کے میں کیا کھاؤں گا. اب میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہنسنا منع ہے, کیونکہ یہ جملہ میرا اپنا ہے بھی نہیں, یہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے یہ جملہ خلا. میرے سرکار تشریف فرما ہے, تصدیق کریں گے, گواہی دیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ بتائیے بھائی, بالکل کہیں سے کوئی خلل واقع نہ ہو تو جملہ حاضر کرو. یہ بتائیے کہ ہم گھر جا کے کیا کھائیں گے. اللہ نہ کرے کہ سلمان بھائی ہمارے یا ہم سلمان بھائی سے چڑ جائیں, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے. یہاں سب متحد ہوتے ہیں. کسی بھائی کی مثال دے دوں, ورنہ بعد میں سلمان صاحب کی شال آپ کھینچ لیں گے اور مجھ سے بھی سوال ہوگا. اللہ نہ کرے کسی کو کسی سے دشمنی ہو جائے اور سلمان صاحب یہ کہیں مولوی شباب گھر جا کے تو روٹی اور گوشت کھائے گا. اگر خدا نہ خواستہ میں ان کا دشمن رہوں گا تو میں ان کی بات کو جھٹلانا چاہوں گا. میں کہوں گا آج روٹی بھی نہیں کھاؤں گا, گوشت بھی نہیں کھاؤں گا, ہے نا. بات ہو گئی, اب جاگو. روٹی بھی نہیں کھاؤں گا, گوشت بھی نہیں کھاؤں گا, اس لیے کہ ہمارے دشمن بڑے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ تو گھر جا کے روٹی کھائے گا, گوشت کھائے گا. گھر جا کے میں سب کچھ کھا لوں گا لیکن گوشت نہیں کھاؤں گا, کیونکہ ان کی بات کو جھٹلانا ہے. یہ وہاں سے جواب علی لے کے چلا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جواب نہیں دیا. علی نے مسکرا کے کہا جا. اگر عیسیٰ یہ بتاتے تھے کہ تو کیا کھا کے آیا ہے تو علی کن کا مالک ہے. علی کن کا مالک ہے. جاگنا میرے جواب بھائیو, علی کن کا مالک ہے. جا گھر جا کے تو کھیر کھائے گا. بھیا کل صبح بنوا لینا اور پھر میرے مولا کو نظر دے کے اس کا لطف اٹھانا, ہے نا. کیا تو گھر جا کے کھیر کھائے گا. کیا کھائے گا؟ کھیر کھائے گا. کس کا جواب ہے؟ اس کا جو کن کہہ دے تو مردہ کھڑا ہو جائے.
میاں چلے 3 چڑھا بڑھا کے اور آئے گھر، دیر ہو چکی تھی، سی ایم صاحبہ کا پارا ہائی لیول پہ، یہ آ کے دروازے پہ دخل بات کر رہا ہے، محترمہ جلدی کھولیے دروازہ، محترمہ جلدی دروازہ کھولیے، جلدی کھولیے۔ اندر سے آواز آئی یہ تو آیا دیر سے ہے، اور اوپر سے ہم پہ غصہ دکھا رہا ہے۔ بڑی مشکلوں سے بڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھولا، بھاگتے ہوئے گھر کے صحن میں پہنچا کہ محترمہ جلدی سے کھانا نکالو، جلدی سے کھانا نکالو۔ ارے کیا سن رہے آپ، جلدی سے کھانا نکالو، جلدی سے کھانا نکالو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے کہا کھانا نکالو، زوجہ نے کہا کون سی بھوک لگی ہوئی ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم نے گھر میں کھیر بنا رکھی ہے۔ علی نے کہا کھیر کھائے گا، ادھر سی ایم صاحبہ کہتی جلدی سے ہاتھ دھو کے آؤ اور کھیر کھاؤ۔ یہ ان سے زیادہ غصے ور، نہیں کھائیں گے، وہ پہلے ہی سے غصے میں، کھائیے چاہے گھر سے جائیے، کھائیے چاہے گھر سے تشریف لے جائیے، جملہ رائے گا نہ ہو، تشریف لے جائیے۔ یہ علی کے بغض کا مارا اپنے گھر کے دروازے سے نکلا، بیوی نے کہا کھیر بنائیے، نہیں کھائیں گے۔ 2-4 قدم چلا، ایک دوست کا گھر پڑا، حبیب نے کہا بڑے میاں کہاں تھے، کئی دن سے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا کیا ہو گیا، کوئی خوشی کی بات؟ کہا ہاں آج ہماری محترمہ نے کھیر بنائی ہے، آج ہماری محترمہ نے۔ اچھا چلیے میں شارٹ کر دے رہا ہوں تاکہ اس فضیلت کے بعد کا دروازہ 5 منٹ تک کھلا رہے، میں اپنی منزل پہ آ جاؤں، ٹھیک ہے؟ کیا کہا آج ہم نے، ہماری زوجہ نے کھیر بنائی ہے۔ یہ وہاں سے بھی منہ جو ہے قمر در عقرب کی طرح بنا کے چلا اور پھر آگے بڑھا، گھر سے بھگایا گیا۔ جملہ دے رہا ہوں آہستہ سے پڑھوں گا، نوجوانوں استقبال زور سے ہونا چاہیے جملے کا۔ گھر سے چلا، بیوی نے بھگایا، دوست کے آیا، اس نے بھگایا، کسی کے یہاں کچھ بنا ہو تو جا کے کھا لو، ہمارے یہاں کھیری بنا ہوا، کھیری بنی ہوئی ہے۔ ابھی یہ دوڑتا ہوا